الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فعلیہ پر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے صفت تخلیق پر درس کا آغاز کیا تھا، اور اس سلسلے میں 2 آیات آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے زمین میں پیدا فرمایا ہے اس کا خالق اللہ ہی ہے، اور وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور دوسری سورہ انعام کی آیت نمبر 73 تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو مزید وسیع کر کے بیان فرمایا کہ اس نے زمین بھی پیدا فرمائی اور آسمانوں کو بھی حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں کے بیان سے مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ ان چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ یہ تو الحمدللہ ہر مسلمان آسانی سے سمجھ سکتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، یا جس کا عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق و مالک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔ لیکن ان کا اعادہ جو قرآن میں بار بار کیا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم اس پہ غور و تفکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق اور اس کے جواب میں پیدا ہونے والی مخلوق کے اوپر غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بڑھائیں، اور ہم غور و تفکر کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ جب ہم اس پر غور و تفکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بھی اندازہ ہوگا کہ وہ بہت بڑے علم والا ہے، بہت وسیع علم والا ہے۔ جیسے کہ میں پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ دیکھیں کس طرح کی چیزیں پیدا فرمائیں، کیسے کیسے نمونے پیدا فرمائے ہیں، ہر چیز کا ایک نمونہ۔ مثلا پہاڑ پیدا فرمائے، وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتے، کتنی تیز ہوا چل جائے ذرہ برابر حرکت نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس درخت ہیں کہ اپنی جگہ جمے تو ہوئے ہیں لیکن جب ہوا تیز چلتی ہے تو وہ حرکت کرتے ہیں، ان کے شاخیں، ان کے پتے حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح پانی اللہ نے پیدا فرمایا کہ پانی کو اگر آپ ڈال دیں اس کو راستہ مل جائے، کبھی رکے گا نہیں بلکہ چلنا شروع کر دے گا، حالانکہ اس میں جان نہیں ہے۔ یعنی پانی کوئی جاندار چیز تو نہیں ہے، لیکن آپ جیسے مثال کے طور پہ ایک گلاس میں رکھیں وہ ساکت پڑا رہے گا، اگر جان ہوتی اس میں تو اس میں بھی حرکت کرتا رہتا، لیکن جیسے ہی آپ اس پانی کو تھوڑا سا ڈالیں گے یہ چل پڑتا ہے۔ اس کو چلنے کا شعور کس نے دیا ہے، یہ کیوں چلتا ہے، کس طرح کیوں اپنا راستہ بناتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے۔ اس طرح ہوا پیدا فرمائی جو چلتی ہے، محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی ہے۔ روشنی کو آپ دیکھ لیجئے، محسوس بھی ہو رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ٹچ کرنا چاہیں تو یہ ہاتھ اس سے ٹکراتا نہیں ہے، اتنی لطیف اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا فرمائی۔ تو یہ زمین کا پیدا کیا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا اس میں اس کی صناعت کا عظیم اظہار ہے، اتنی مہارت ہے کہ کوئی اس کا مقابل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس جیسی چیز نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح آسمان کو دیکھیں، ابھی سائنسدان بیچارے پہلے آسمان کی وسعتوں سے ہی پریشان ہیں کہ اس کی آخری حد تک کیسے پہنچے، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 7 آسمان تک پہنچنا تو ناممکنات میں سے ہی ہے۔ کتنی سائنسی ایجادات ہم کر لیں گے، کتنے آگے بڑھ لیں گے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے، کیونکہ اب قرب قیامت کی تقریباً چھوٹی چھوٹی تمام علامات پوری ہو چکی ہیں۔ بڑی بڑی چند علامات رہتی ہیں جو کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے میں 300 سال میں، 400 سال میں پوری ہو جائیں، اور ہم سب اس دنیا سے پہلے ہم تو رخصت ہو چکے ہوں گے، بعد والے بھی رخصت ہو جائیں گے، پھر کیا ایجادات۔ لیکن بہرحال ان 300-400 سال کے عرصے میں اگر انسان اپنی سائنسی ترقی کے ذریعے بہت آگے بھی بڑھ جائے تب بھی وہ کائنات کی وسعتوں کو ہرگز نہیں جان سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر وہ ہر چیز کو جان لیتا بالفرض تو اس کے علم کی بہت زیادہ وسعت ہوتی، اور وہ یقیناً ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن پھر بھی مطلب یہ کہ اتنا زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جیسے بہت کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ ہم ان چیزوں کو نہیں جان سکتے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو پوشیدہ رکھنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے جنت ہے، مثال کے طور پہ دوزخ ہے، کیا ہماری سائنسی ترقی اتنی ہو سکتی ہے کبھی کہ ہم جنت دوزخ تک پہنچ جائیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا لیکن یقیناً ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔
لیکن جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہیں ان چیزوں پہ اگر ہم غور کریں، انہیں دیکھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثلا سورج کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کرنوں میں کتنی برکت رکھی ہے، ایک زندگی رکھی ہے۔ جہاں پر سورج کی دھوپ پہنچتی ہے وہاں پہ زندگی نمودار ہو جاتی ہے، زندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ تو اس لیے ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کا اقرار کرنا کہ ہاں وہ خالق ہے، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا آیات سے مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و تفکر کیا جائے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے قلب میں بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ اب دیکھیے، ویسے تو یہ آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا، جو زمین میں ہے سب کا سب اللہ نے پیدا کیا، تو یہ سب کچھ چیزیں اس میں بظاہر شامل ہیں، لیکن ان کا الگ الگ بیان کرنے سے مقصود وہی غور و تفکر کی دعوت دینا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے رات کو پیدا کیا۔ اس پہ سوچو، رات کے بارے میں سوچیں کہ جیسے رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے پوری کائنات میں، اگر لائٹیں نہ جلائیں تو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ سورج کہاں چلا جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، حالانکہ اس وقت موجود ہے لیکن وہ اپنا اثر نہیں کر رہا ہے، چھپ گیا ہے۔ زمین ایسے رخ پر آ گئی ہے کہ سورج کی روشنی براہ راست اس پہ نہیں پڑ رہی ہے، رات ہو جاتی ہے، سکون سا آ جاتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، انسان کا جسم آرام طلب کرنے لگتا ہے، اور پھر جب یہ رات ختم ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، پھر ایک دم زندگی نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس پر غور و تفکر کریں۔ رات کا نظام، دن کا نظام کیسا عجیب و غریب نظام ہے، واقعی اس پر غور و تفکر کیا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور ہم اس سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت کے دلائل ذکر کر رہے تھے کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات کی موجودگی کے سلسلے میں بھی دلائل موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پہ تقریباً ہم نے غور و تفکر کی طویل دعوت دی تھی کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ رات کے بارے میں، دن کے بارے میں، ایک ایک چیز کے اوپر اگر آپ غور کریں، اندھیرا آتا ہے اندھیرے پہ غور کریں، روشنی ہے روشنی پہ غور کر کے دیکھیں، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ واقعی جس ذات نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا وہ بہت ہی زبردست منصوبہ بندی کرنے والی ہے، بہت ہی وسیع علم والی ہے، ایک ایک باریکی کا لحاظ رکھنے والی ہے۔ ہم لوگ جب کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، اس کی باریکیوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، پھر بھی پہلی مرتبہ بہت ساری غلطیاں رہتی ہیں، دوسری مرتبہ کچھ کم، تیسری مرتبہ کم، چوتھی مرتبہ کم، پانچویں مرتبہ کم، تب کہیں جا کر ہم ایک ایسی چیز بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں جس میں اغلاط کم سے کم ہوتی ہیں، خرابیاں کم سے کم ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے درمیان میں آتے ہیں اور چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لڑاکا طیارے تیار کرتے ہیں، پہلے ایک ماڈل بنتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ہم کہتے ہیں اب یہ پرفیکٹ ہو چکا ہے، لیکن وہ فضا میں اڑتا ہے، ہوا ذرا تیز چلتی ہے، ڈس بیلنس ہوتا ہے، کوئی ایک چیلی آ کے ٹکرا گئی، کوئی جانور ٹکرا گیا، ختم، تباہ ہو جاتا ہے، اور کئی کروڑ ڈالر کی چیز ایک لمحے میں آگ کا شعلہ بن جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا اس پہ ذرا غور و تفکر فرمائیں۔ کیا کوئی رات کو فنا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی دن کو ختم کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا پیدا ہوا جس نے آسمان کو ختم کیا؟ اس کی پیدا کردہ چیز اس کے حکم سے ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اگر وہ ختم کرنا چاہے گا خود ختم کرے گا، کوئی دوسرا ختم کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ ان چیزوں پہ غور و تفکر کی بہت ضرورت ہے۔ ان پہ جب ہم ایک فکر طویل ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم احساس پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے ذہن کو ایک نورانیت، ایک بالیدگی حاصل ہوتی ہے جس کی برکت سے وہ نفس سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے، شیطان سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے، اور آخرت کی طرف اس کا دل بہت اچھے انداز سے اور بہت تیزی کے ساتھ اور زیادہ مائل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورج کو اللہ نے پیدا فرمایا، چاند کو پیدا فرمایا، یہ بھی تفکر کی دعوت ہے۔ چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ان دونوں کی بناوٹ پر غور و تفکر کرو۔ اگر ہو سکے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے نیٹ پر ریسرچ بہت آپ کو مل جائیں گی، چاند پر جو ریسرچ کی گئی ہے اس پہ غور و تفکر کریں، جو سورج کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اس کو پڑھ کر دیکھیں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔
سائنسدان حیران ہیں کہ اتنا بڑا سیارہ جو آگ کی طرح دہک رہا ہے، جو بھی اس کے قریب جائے گا جل کر ہلاک ہو جائے گا، سورج کے اندر اترنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ کتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سیارہ پیدا کیا ہے۔ اگر یہ کوئی اتفاقاً تو پیدا نہیں ہو گیا، جیسے بعض جوہلا نے کہا جی پوری کائنات کا نظام اتفاقاً چل رہا ہے، کیسے اتفاقاً چل رہا ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ جی کچن کے اندر ہمارے خود بخود چولہا جل جاتا ہے، خود بخود ہانڈی اوپر آ جاتی ہے، پانی نلکے سے نکل کے اس میں گر جاتا ہے، مسالے وغیرہ آ جاتے ہیں، خود ہی سالن پک کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم نے کوئی ایسی ایجاد بھی نہیں کی ہے کہ جو آٹومیٹک کوئی نظام بنایا ہو چلیں اس کے تابع رہ کر ہو جائے، کوئی الیکٹرانک یا کمپیوٹرائزڈ نظام ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، بولے گا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتفاقی طور پہ کھانا پک کے آپ کے سامنے آ جائے۔ تو جب ایک کچن کے اندر ایک چھوٹے سے چولہے کے اوپر اتفاقی طور پہ کھانا نہیں پک سکتا ہے، تو پوری کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہ اتنا بے نقص نظام کیسے چل سکتا ہے؟ چلیں اگر نظام چل بھی رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ یہ وہ الٹی سیدھی حرکات ہو رہی ہیں، تو وہ ایک پھر بھی تسلیم کرنے کے لیے شاید عقل تیار ہو جاتی، لیکن اس طرح کا بے نقص نظام اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنے بہترین اندازے کے ساتھ پیدا کی ہوئی چیزیں کہ خود بخود ہو گئی، یقینی سی بات ہے کہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے۔ اس میں بھی صفت تخلیق کو بھی بیان کیا اور سبب تخلیق کو بھی ذکر فرما دیا۔ ویسے تو سبب حقیقی ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ وہ تمام چیزوں کی پیدائش کا سبب بنا ہے، لیکن پھر ایک سبب مجازی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے بغیر، حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے لیکن اسباب اور ذرائع اختیار کیے۔ تو اس میں اس ایک سبب کا ذکر ہے جو سبب عظیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے انسان کی پیدائش ہے، جانوروں کی پیدائش ہے کہ مرد و عورت کے جسم کے جز ملتے ہیں، جیسے مادہ منویہ ہے تو اس سے پھر انسان کا وجود بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دوسری چیزیں دیکھ لیں، جیسے مثال کے طور پر یہ سبزیاں وغیرہ ہیں، نباتات جتنے بھی ہیں، غلے ہیں، یہ سب پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ سائنس ان کو جاندار کہتی ہے، ہماری شریعت ان کو بے جان کہتی ہے، لیکن یہ سب پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح کی زندگی جو ہے وہ پانی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب جیسے ہم بھی ہیں کہ ہم جب پیدا ہو جاتے ہیں تو پانی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا اس انداز سے محتاج بنایا ہے کہ اگر جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو انسان بعض اوقات ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس پر بھی غور و تفکر کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی کے ایک قطرے سے، پانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو جنم دیا۔ اب یہ بھی ایک بڑی علم والی بات ہے، مطلب یہ کہ اتفاقی طور پر تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، پھر اس سے زندگی کا تعلق قائم کیا۔ اس تعلق کے قائم کرنے میں اور پانی کے ذریعے کسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا کوئی سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایک تفکر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایک بہترین مہارت کی درکار نہیں ہے؟ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ اور فکر سے پاک و صاف ہے، وہ غور و تفکر نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اتنا بہترین ایکوریٹ ارادہ رکھتا ہے، اور یہی اس کا کمال ہے، اور یہی چیز عقل کو حیران کر دینے والی ہے کہ وہ ہماری طرح ایسا نہیں ہے کہ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائے اور پلاننگ کرتا رہے کہ نہیں یوں نہیں، پہلے یوں کرو، نہیں یوں غلط ہو جائے گا، یوں اس طرح نہیں اس طرح۔ اگر کوئی ایک انجینئر کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائے اور وہ 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینے تک غور و تفکر کرنے کے بعد ایک ایسی چیز بنانے میں کامیاب ہو جائے جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تب بھی ہم کہیں گے بہت کمال کی بات ہے کہ 1 مہینے کے غور و تفکر کے بعد یہ پہنچا تو درست نتیجے تک، بہت بڑا کمال کیا۔ لیکن ہمارے اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ غور و تفکر سے آزاد ہے، پاک و صاف ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے وقت کا تعین ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے چند سیکنڈ لگتے ہیں یا سیکنڈ کا کروڑواں حصہ لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ارادہ فرماتا ہے اور چیز مارز وجود میں آتی ہے، اور اتنے کامل طریقے سے آتی ہے کہ جس کی نظر میں اور عقل میں عیب ہو وہی اس میں عیب نکال سکتا ہے، ورنہ وہ بے عیب چیز ہوتی ہے۔ یہ اس کا بڑا کمال ہے۔
اس پہ غور و تفکر بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں، ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کفار سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور کس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار بھی اس بات کو یقیناً تسلیم کرتے تھے کہ آسمانوں کا خالق اللہ ہے، زمین کا خالق اللہ ہے، سورج اور چاند کو ایک مخصوص دائرے میں گھمانے والا، انہیں مقید کر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سورج کیوں نہیں بھاگ جاتا کسی اور جانب؟ وہ ایک مخصوص جگہ پہ کیوں گردش کر رہا ہے؟ وہ یوں کیوں نہیں چلا جاتا؟ وہ ادھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ چاند کسی اور سمت میں کیوں نہیں نکل جاتا؟ انہیں بالکل ایک سرکل میں کس نے مقید کیا ہے؟ ہمارے رب نے۔ اور کفار، اس زمانے کے کفار بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ بالکل ان آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، قابو میں رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا لَيَقُولُنَّ، یہ لام شروع میں لا یقو لا، اور پھر آخر میں نون مشدد ہے، یہ لام تاکید بانون تاکید کہلاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کوئی بھی مطلب عرب جو ہیں جب اپنی بات میں دوہری پختگی پیدا کرنا چاہیں، اپنے کلام کو بہت زیادہ پختہ اور اہم بنانا چاہیں، تو پھر یہ دوہری تاکید لائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فطری تقاضا ہے کہ ہر انسان اپنی مطلب یہ مجبور ہے، وہ فطرتی لحاظ سے، طبعی لحاظ سے، کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ اس تمام چیزوں کا خالق صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا تو ویسے ہی پہلے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، لیکن ایسے حضرات کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا بھی کوئی خالق ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے ہاتھ سے خدا بنائے ہیں، تو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ان کو تو ہم نے خود تیار کیا ہے، اور اب ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر یہ خود تو اپنے پیدائش کرنے والے نہیں ہوئے۔ اس طرح سورج کو کسی نے پیدا کیا، چاند کو کسی نے پیدا کیا، وہ مقید ہیں، مسخر ہیں، تو ضرور کوئی ان کو تسخیر کرنے والا بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت فکر دے کر اور واضح فرما دیا کہ جب غور و تفکر کرو گے تو زبان سے یہ نکلے گا کہ ان تمام چیزوں کا خالق، مالک، انہیں مسخر کرنے والا، انہیں ایک دھاگے میں گویا کہ پرو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور جب اس بات کے اقرار کر لیں گے تو پھر اب اپنے اوپر غور و تفکر مزید کیا جائے، اپنے بارے میں سوچا جائے کہ جب اس بات کے اقرار کر لیا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق، ان کا مالک، ان پہ تصرف کرنے والی ذات اللہ ہے، تو پھر اسی پر ایمان لانا چاہیے، اس کا کہنا ماننا چاہیے، کیونکہ وہ عظیم قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔